زمانہ بدل گیا، صرف بدل نہیں گیا، زمانہ خراب ہو گیا۔ اور دینداروں، روز بروز زمانہ خراب ہوگا۔ میں نے بہت دفعہ جماعتوں کے اندر عرض کی ہے، کبھی کبھی یاد دہانی کے طور پہ میں کچھ ریپیٹ کر لیتا ہوں، جیسا کہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ مومنوں، اگر آپ گئے 20 برس کا خیال کرو کہ 20 برس پہلے کیا حالت تھی اور آج کیا ہو گئی، تو 20 برس میں زمانہ بگڑ گیا ہے۔ مہنگائی بڑھ گئی، آمدنیاں اگرچہ بہت ہو گئی لیکن ان آمدنیوں میں خوشی اور برکت نہ رہی، محبتیں گھٹ گئی، خود غرضی زیادہ ہو گئی، مغروری بڑھ گئی، حلیمی نرمی گھٹ گئی۔ اگر یہ دو پلڑے رکھیں، اچھائیاں گھٹتی جاتی ہیں، برائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور 500-700 برس پہلے ہمارے پیروں نے ہمیں یہ اشارے کیے ہیں، جوں جوں زمانہ چڑھتا جائے گا، جیسے جیسے دینت کالینگا کا، جس کو ہم اپنے حدیث شریف کے زبانوں میں دجال کہتے ہیں، اس کا زمانہ آتا جائے گا، تو بدیاں بڑھتی جائیں گی، بے چینی بڑھے گی، گناہ بڑھیں گے، دکھ بڑھیں گے، رنج و غم بڑھیں گے، بیماریاں بڑھیں گی، اور آسمانی زمینی بلائیں بڑھتی جائیں گی۔ گئے 20 برس جس آسانی سے نکل گئے، آنے والے 20 برس اس آسانی سے نہیں نکلیں گے، نہیں نکلیں گے۔ آنکھ کی شرم نکل گئی، دل میں سے الفت و محبت کا مادہ نکل گیا، تمام بدیاں جو شیطان نے پیدا کر رکھی ہیں وہ بڑھتی جائیں گی۔ تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہس جی، کوئی کوئی رہس جی، اتی جاگو ویرا بھائی، اتی جاگو۔ کوئی کوئی ہوئے گا، اب تم جاگو۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو جگاؤ، یہ ہے ان کا مقصد۔ اس خدا تعالی کی طاقت کے بغیر اس دنیا میں کچھ نہیں۔ اگر بدیاں برائیاں ہو رہی ہیں تو خدا جانتا ہے، اس نے قانون بنا رکھے ہیں، قانون کے حساب سے جب کوئی بگڑ جاتی ہے چیز تو پھر وہ سزا کے قابل ہوتی ہے، اور خدا سزا دیتا ہے، خدا سزا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایسا ایک بھی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ دوسری جگہ خدا کہتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا۔ آدمی بیٹھے بیٹھے ایسا کہے کہ مجھے کھانا مل جائے تو خدا اس کو کھانا نہیں دیتا۔ خدا کے قانون کافر اور مومن کے لیے، دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں دیا جائے گا انسان کو کچھ بھی سوائے اس کے کہ وہ اس کے لیے محنت کرے۔ محنت رائٹ ڈائریکشن پہ ہونی چاہیے۔ میرے بہت بھائی بہن ہیں مجھے ملے، مجھے افسوس ہے، بہتوں کو بہت سے دکھ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کرو، تسبیحاں نکالو۔ میری عادت رہی، جماعتوں کو میں کہتا رہتا ہوں تسبیحاں نکالو۔ ہر مرض کی دوا خدا کے ناموں میں پڑی ہوئی ہے۔ ایمان خدا کی سب سے اعلیٰ بخشش ہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی کا ایمان کمزور ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
101 दाने की तस्बीह निकालो, सजदा करो, कहो कि या अल्लाह, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा शौहर, मेरी बीवी, बाप, कोई भी, उसको तू ईमान दे, उसका ईमान कमजोर है, उसके लिए ईमान की दुआ मांगो। ईमान खुदा की सबसे आला बख्शीश है। ईमान के मजबूती के लिए या अल्लाह की तस्बीह निकाला करो, मांगते रहो, दुआएं मांगते रहो। अगर खुदा न खास्ता किसी को रोजी की तंगी है, बिजनेस नहीं, तो पहली चीज ये देखो कि 10 मन बराबर है। अब खुदा का माल खा जाओ, 10 मन खा जाओ, तो बरकत कैसे होगी? अगर वल्लाह बरकत चाहिए, अगर पैसे के हिसाब से सुखी होना चाहते हो, मैं ये नहीं कहता मालदार बन जाओगे, मोहताज नहीं बनोगे, आपका खर्चा पूरा हो जाएगा, दिल के अंदर दर्द नहीं होएगा, गम नहीं होएगा, 10 मन बराबर दो। अगर वाकई खाने पीने की तंगी है, 10 मन बराबर दो। शुरू में शायद आपको तकलीफ होवे, मगर 10 मन देने से आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि आपने कमाई की उसकी तरफ से, उसका पार्ट आपने दे दिया, तो वो खुद ग्राहकों को ढूंढ के आपके पास भेजेगा, क्योंकि उसका भी तो हिस्सा है ना, और बाकी हमारी बख्शीश है। तो 10 मन बराबर करो और एक तस्बीह निकालो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। क्योंकि गुनाह बढ़ जाने से रिज्क के ऊपर पड़ते हैं। जो आदमी गुनहगार है, बेईमान है, बददयानत है, प्रॉमिस का झूठा है, अंतर के अंदर सफाई नहीं, उस आदमी को रिज्क के अंदर तकलीफ पड़ेगी, उसका रिज्क साफ नहीं होता। फिर भी अगर वाकई खाने पीने की तंगी है, तो या रज़्ज़ाक, या रज़्ज़ाक, या रज़्ज़ाक की एक तस्बीह निकालो। मेरी तमाम तस्बीहें जो अर्ज कर रहा हूं वो 101 दाने की हैं। घर के अंदर अगर झगड़ा है, खास तौर पे मियाँ बीवी या बच्चों के दरमियान, तो उस झगड़े के लिए अच्छे से अच्छी चीज वो है 3 तस्बीहें हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की। हजरत बीबी फातिमा ज़हरा की 3 तस्बीहें 33 दाने की निकालो, सजदे के अंदर उसकी मदद मांगो। अगर एक इंसान अपने पड़ोसियों, अपने सगे कुटुंबियों, रिश्तेदारों या सेठ के अंदर या ऐसा और भी जमात के अंदर या कुंबे के अंदर अगर झगड़े हैं, एक दूसरे से नफरत होती है, तो किसी दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए उसको पुकारो कि जिसने मोहब्बत पैदा की है और मोहब्बत करता है। अल वदूद, अल वदूद खुदा के नामों में एक नाम है, अल वदूद, उसका मतलब है मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत देने वाला। अल वदूद, सजदे के अंदर उसकी मदद मांगो, मांगते रहो, दुआएं मांगते रहो। अगर कोई बीमार है तो सुबह के वक्त, खसूसन सुबह के वक्त उत्थापन की दुआ हो जाए, कायम करण की दुआ होने के बाद जो गटपाट बच रहता है वो नियाज आबे शफा पियो, और या शाफी, शीन अलिफ फे ये, शफा देने वाला, या शाफी, यह शफा देने वाले अल्लाह। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में, सिफाती नामों में ये एक नाम है, अशाफी, अशाफी, शफा देने वाला। वो नियाज पियो और या शाफी की तस्बीह निकालो। ये सब तस्बीहां 101 दाने की हैं। सजदे के अंदर उसकी मदद मांगो, मांगते रहो, दुआएं मांगते रहो। बाज बीमारी 2 दिन में मिट जाती है, बाज बीमारी को 2 महीने लगते हैं। अगर आपको 1 आध महीना निकल गया, तस्बीहां निकालते कोई फायदा नहीं हुआ, तो बिल्कुल गलत है। अपने दिल को छोटा न करो, फायदा हो रहा है, मगर बीमारी बड़ी थी इसलिए वक्त लगेगा, हो सकते हैं 6 महीने भी लग जाएं, मगर दुआएं मांगते रहो। अच्छा कैरेक्टर, शराब पीता है शौहर, औरत बद है, दूसरों के पास जाती है,
ایسی حالت کی عورتوں میں بھی بد ہیں، مردوں میں بھی ہیں، مردوں میں زیادہ ہیں، عورتوں میں کم ہیں. شرابی ہے، بدماش ہے، کیریکٹر اچھا نہیں. بلاؤ اس پکار کرنے والے کی، یعنی وہ پکارتا ہے کہ میرے نام لو، مجھے یاد کرو، میں تمہاری مدد کے لیے آتا ہوں. الرشید، الرشید خدا کے ناموں میں ایک نام ہے. الرشید اس کا مطلب ہے سچے اچھے رستے پہ چلانے والا، نیکی پہ چلانے والا، رائٹ رستے کے اوپر چلانے والا، کیریکٹر کو ٹھیک کرنے والا، اچھے چلن اور اعمال دینے والا. الرشید، الرشید، الرشید. کھڑے ہو کے 101 دانے کی تسبیح نکالو، دعائیں مانگتے رہو. دیکھو اس کے کرشمے پھر کیسے ہیں. ہر مرض کی دوا خدا کے ناموں میں پڑی ہوئی ہے. اس کی مدد مانگو، مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو. ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ایسے اچھے خوبصورت جماعت خانے، اچھے اچھے مکان ہیں آپ کے. کئی بھائی بہنوں کے پاس موٹریں ہیں، اسکوٹر ہیں، موٹر سائیکل ہیں. غیروں کے سامنے اسماعیلی جماعت کا اگر خیال کیا جائے، الحمدللہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم آباد ہیں. یہ حضرت امام کی نوازشیں ہیں، یہ اس کی رحمتیں ہیں، اور یہ آبادی اس مولا کی دعاؤں برکتوں کی وجہ سے ہے. چارے چارے جگا ماہے فری فری جو تیرے تولے کوئی نیا صاحب جی تم اور من بھاوے. جماعت خانے آباد کرو، عبادت کرو. اس عبادت کے اندر جو آپ کو چیزیں ملیں گی وہ حیرت ناک ہوں گی. آپ کو الہی قوت ملے گی، آپ کے اندر سے خوشیاں پھوٹیں گی، آپ کے اندر سے عقل پیدا ہوگی، آپ کوئی چیز کا صحیح فیصلہ کر سکو گے. کوئی بھی چیز آئے گی تو گھبراہٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اندر کی قوت اس آدمی کو طاقت دیتی ہے. وہ روحانی قوت پیدا کرو، اور وہ روحانی قوت آپ کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کی آل اولاد کو بہت کام آئے گی. اسماعیلی مذہب کی خوبی صبح کی عبادت میں ہے، لیکن ایک اور بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، وہ ہے دسوند. دسوند مال واجب جو ہے وہ قربانی ہے. مومنو، اس اسماعیلی مذہب کو جب بھی سمجھو گے اور اس پہ عمل کرو گے، آپ کے دل میں بادشاہی آ جائے گی. بادشاہی. دیندارو، اپنا ایمان بڑھاؤ، علم بڑھاؤ، عبادت بڑھاؤ، جاگو اور اٹھو، اپنے مذہب پہ عمل کرو، آپ کو خوشیاں ملیں گی. جے جے مانگوں تے تُہیں دے، اے وائے والا دل جاوے اے صاحب جی تم مرے من. ایک باپ اور ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہمارا امام ہے. مولانا حضرت امام تخت نشین ہوئے 57 میں. مولا نے پہلا ایک دورہ کیا بڑے بڑے شہروں کا افریقہ میں، جس کے اندر بیعت لی گئی. اس کے بعد امام واپس گئے اور 1.5 مہینے کے بعد پھر آئے واپس، اور مولا کی کورونیشن ہوئی. سب سے پہلی دنیا میں کورونیشن مولا کی دار السلام میں ہوئی، میں جہاں رہتا تھا. تو اس طرح پھر حضرت امام واپس گئے اور تیسرا دورہ کیا حضور نے، کہ جس کے اندر مذہبی کام کاج ہوئے، چھانٹا ہے، بیت الخیال کا کام ہے، مہمانیاں ہیں. سوروٹھی گئے.
مذہبی کام کاج کے لیے. سولوٹی کے اندر جو پروونشل کمشنر تھا اس نے امام کو بہت عزت دی اور اتنا امام کے پیچھے پڑ گیا کہ امام کو چھوڑتا ہی نہیں تھا. اپنی جماعت نے رات کو منڈپ بنایا تھا, اس کے اندر سب لوگ بیٹھے تھے, مذہبی کام کاج ہوئے اور مولا پی سی کے گھر چلے گئے. بعد میں یہاں رمت گمت تھی. رمت گمت یعنی خوشیاں تھیں, کھانا پینا تھا, کچھ ڈھول باجا تھا. مولا آئے, پی سی بھی ساتھ تھا. بس آرام سے محفل جمی ہے, چل رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں. یکا یک مولا نے, اوپر تو تمبو لگا تھا, رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے. مولا نے ان کے ساتھ اس وقت جو آفیسر کام کاج میں اور حضور میں رہتا تھا, کاؤنٹ وی ایم نظر علی, ادھر بہت برس کراچی میں رہ گئے ہیں, آج کل لندن میں رہتے ہیں. دارالسلام والے کاؤنٹ وی ایم نظر علی ساتھ تھے. صاحب نے اس کو اشارہ کر کے بلایا اور اس کو صاحب اردو میں کہتے ہیں کیونکہ پی سی جو تھا وہ انگریز تھا. صاحب اس کو اردو میں کہتے ہیں, برابر 10-15 منٹ کے بعد میرے پاس آ کے تم کوشش کرنا کہ مجھے لے جاؤ. بھلے خدا بیٹھ گیا. محفل گہما گہمی, صاحب پی سی سے بات کرتے ہیں. 15 منٹ کے بعد وی ایم نظر علی صاحب نے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. یس کاؤنٹ, واٹس دی میٹر؟ اس نے کہا یور ہائنس وی ہیو این اپوائنٹمنٹ ود ان نیکسٹ 15 منٹس. او یس. ماں باپ اس سے معذورت کر کے ہاتھ ملا کے صاحب اٹھ بیٹھے. ابھی پی سی کا خیال یہ تھا کہ صاحب کو اپنے گھر لے جا دے, تو صاحب جان چھڑانا چاہتے تھے. مولا اٹھے, نیچے اترے, بینڈ نے سلامی دی, مکھی کو بلایا. سب بولتے ہیں مکھی میں چلے جاؤں, جماعت کو بولو آدھے گھنٹے کے اندر اپنے گھر چلے جاؤ. دیکھو مکھی, اتنی بارش آئے گی, اتنی بارش آئے گی, طوفان آئے گا کہ کوئی آدمی رہ جائے گا, وہ گھر نہیں پہنچ سکے گا. ارے چھت لگی ہوئی ہے, شامیانے میں بیٹھے ہیں, آسمان دیکھا بھی نہیں, اور باہر جا کے لوگ دیکھتے ہیں تو تارے نظر آ رہے ہیں, اور دھنی کہہ رہا ہے کہ ایسا طوفان آئے گا کہ صبح تک گھر نہیں پہنچ سکو گے. بھلے خود مولا چلے. گاڑی میں بیٹھتے وقت سب کہتے ہیں مکھی کو, مکھی ڈو ناٹ فارگیٹ مائی وارننگ. بھلے خدا. جب یہ گاڑی کھسکنے لگی تو ڈرائیور کو پھر کھڑا کیا. مکھی کو بلا کے کہتے ہیں ابھی ابھی جماعت کو کہہ دو آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب گھر چلے جاؤ. بھلے خدا. مولا ادھر گئے, مکھی نے اناؤنس کیا, لوگ چلے گئے. لیکن یہ سب سامان اکٹھا کرنے کے لیے والنٹیئرز کو تو رہنا پڑے گا. ارے دیندارو, 25 منٹ کے بعد جو بارش شروع ہوئی ہے تو کمر تک پانی بھر گیا. ہمارے والنٹیئروں نے صبح تک اپنے گھر کا نام نہیں لیا. کیا کب کس وقت ہو سکتا ہے یہ الہی نور کو پتا ہے. اسی وقت اسی زمانے میں, لیکن لگ بھگ 1 مہینے یا 25 دن کے بعد مولانا حضرت امام کی گوما گئے. ابھی سوروٹی اور کی گوما کے درمیان 1400-1300 میل کا فرق ہے. یہاں مسلمانوں نے ایک بہت بڑی ریسپشن بنائی مولا کے لیے, اور تنزانیہ کے اندر شافعی لوگ زیادہ ہیں جو علی کو پیار کرتے اور علی کی عزت کرتے ہیں. تو انہوں نے, ایک تو علی کا اولاد ہے, آل رسول ہے, مسلمان بڑے فدا تھے. وہاں جھیل ہے ٹانگانیکا جھیل, لیک ٹانگانیکا کے کنارے پہ ان مسلمانوں نے کم از کم 25 سے 30 ہزار مسلمان تھے. ایک بڑا پلیٹ فارم کی طرح کا بنایا گیا. مولانا حضرت امام جہاں تھے اور مسلمانوں کے گورنمنٹ کے آفیسر تھے, ان کے پیچھے اور بھی بہت دوسرے بزرگ وغیرہ تھے. یہاں ان کا گوما چلتا تھا, یعنی افریقن لوگوں کا جو نیشنل ڈانس تھا مسلمانوں کا. پہلے نعتیں پڑھی گئیں, قرآن شریف کی تلاوت ہوئی, اس کے بعد مولا کی شان میں قصیدے پڑھے گئے سواحلی زبان میں, عربی زبان میں. یہ معاملہ چل رہا تھا.
यकायक काले सियाह बादल उठे, और जब झील की तरफ से बादल उठते हैं वो 101% बारिश वाले होते हैं, क्योंकि तमाम बादल झील से आते हैं। हमारी काउंसिल जमात का जो बड़ा आदमी था, काउंट गुलाम हुसैन राजपाल लाडक, आजकल टोरंटो में रहते हैं। ये मौला के बिल्कुल पिछले सीट के ऊपर बैठा था, और इसने जो देखा कि बादल आए हैं तो ये कहता है या मौला हम मरे, दिल में बोलता है ओहो, और बादल फास्ट चले आते थे। ये ऊंचा नीचा होवे, हजरत इमाम ने ऐसा पीछे घूम के कहा, काउंट डोंट वरी देयर वोंट बी रेन। अरे आराम से बैठ गया। ये ऐसी बारिश थी कि कोई भी आदमी कहे कि ये तो बेहिसाब बारिश होगी, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे सियाह बादल आवे और बारिश न होवे। और मौला कहते हैं काउंट डोंट वरी देयर वोंट बी रेन। आराम से बैठे रहे। सख्त हवा भी निकली, बारिश नहीं हुई। सारा प्रोग्राम मौला ने पूरा किया। मौला घर पहुंचे और बादलों ने अपनी बाल्टियां उड़नी शुरू कर दी। इतनी बारिश हुई कि बात छोड़ दो, लेकिन प्रोग्राम हो गया। हजरत इमाम के साथ घूम फिर के ऐसी तो कितनी ही चीजें हमने देखी है। ये वो अली है जो हर जमाने के अंदर अल्लाह के नूरी हालत के अंदर इस दुनिया में मौजूद है। जहां इसका पांव पड़ता है बरकतों से निहाल हो जाता है। 1954 में हजरत इमाम शहजादा थे, इमामत का नूर अभी तक नहीं मिला था। मगर याद रखो मोमिनों, में अपनी आवाजों में बहुत दफा कहा करता हूं कि जो इमाम और नबी होते हैं वो पैदाइशी इस दर्जे के होते हैं, उनमें नूर होता है। मगर इतना ही है कि जब वक्त आता है तब वो डिक्लेयर करते हैं। शहजादा अमीन हजरत इमाम 54 की साल में डोडोमा गए। डोडोमा रेगिस्तानी इलाका है। भूले चुके किसी वक्त कोई बादल आ जावे तो थोड़ी बारिश कर देवे, बारिश है ही नहीं, इसलिए तमाम इलाका ड्राई। 54 के अंदर हजरत इमाम की उम्र कितनी? 1936 में साहब पैदा हुए तो 14 और 4 18 साल की उम्र थी इनकी। और प्रिंस अमीन की उम्र 1 बरस कम 17 साल की। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने तालीके के साथ इनको भेजा था अफ्रीका में। डोडोमा का जमात खाना नया बना था और क्लॉक टावर था ऊंचा, तो देखने के लिए ऊपर गए। ऊपर जब ये टावर पे पहुंचे तो भाई को कहते हैं अमीन, सी व्हाट ए ग्रेट डेजर्ट, इट्स वेरी ड्राई। इतना बड़ा रेगिस्तान है, बिल्कुल सूखा है। तो उसके पीछे उस वक्त के जो मुखी थे काउंट भोजानी, जो बाद में काउंट बने, उसने हाथ बांध के कहा मौला, मुंह से निकल गया मौला इधर बिल्कुल बारिश है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कहनी साहब बारिश है ही नहीं, कितना ड्राई यार, हमको पानी की बड़ी तकलीफ है। प्रिंस अमीन को कहा हाथ ऊंचे करो। खुद ने हाथ ऊंचे किए, प्रिंस अमीन ने हाथ ऊंचे किए, सब ने हाथ ऊंचे किए। आंखें बंद करके मौलाना हजरत इमाम काफी देर तक कुछ मुंह में बोलते रहे। होंठ हिलते थे मगर हम आवाज नहीं सुनते थे। बस मुंह पे हाथ फिराया, घूम के कहते हैं मुखी, इंशाअल्लाह बहुत बारिश होगी और ये सारा मुल्क सरसब्ज हो जाएगा। दूसरे दिन तो सरकार चले गए, मगर दूसरे दिन शाम के बाद बहुत बारिश हुई। जब बारिश हुई तो हजारों अफ्रीकन अपने झोपड़ियों में से निकल आए और खुशी के मारे डांस करने लगे, क्योंकि इतनी बारिश उन्होंने कभी देखी नहीं थी। और उस दिन के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। आज वो इलाका सरसब्ज व शादाब हो रहा है। देखो इस बात को 34-35 बरस हो गए। इमाम का जहाँ पांव पड़ता है, इमाम की जहाँ दुआ मिलती है, वो इलाके आबाद हो जाते हैं। ये इमाम हमें मिला, ये दीन हमें मिला, ऐसा मौला हमको मिला, और जिसने हमारे सामने ऐसी कई करामतें की हुई हैं। मैं हजरत इमामी की खाली आपको ऐसे वाकयात के बयान करता रहूं, सुबह के 5 बजे तक मैं आपको बिठा रखूंगा।
اور امام سلطان محمد شاہ کی باتیں کروں تو میں آپ کو کل شام تک واز کرتا رہوں گا. یہ حضرت امام کا سچا گھر ہے. ہم ایسے خوش نصیب ہونے پر پھر بھی کبھی ہم جماعت خانے نہیں آتے, دعا نہیں پڑھتے, تو ہمارے جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنایا اور پاکستان مستقبل کا ایک بہت بڑا طاقت والا پہلوان ہے. یہ الفاظ کھوٹے نہیں ہو سکتے. 5 برس 10 برس اور بھی, مگر مستقبل پاکستان کا ایسا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ پہلوان ہوگا. اس دین کی قدر کرو, اس دین میں سے فائدہ اٹھاؤ. آپ کی غریبی دور ہو جائے گی, آپ کو اولاد ملے گی, بیماری دور ہو جائے گی, مشکلیں دور ہو جائیں گی. کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ اس جماعت خانے میں ملتی ہے. سوامی الگا نہ تھی تو نے الگا کری نوا جانو جی. سوامی الگا نہ تھی تو نے الگا کری نو جانو جی. سوامی مارا موٹا چھو سمرتھ داسی چھوں تیری. تو میرا سب سے بڑا ساتھی ہے, مددگار ہے, بہت بڑا مددگار, اور ایسا مددگار کہ اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں, اور ایسا مددگار کہ کبھی دغا نہ کرے, ایسا مددگار کہ کچھ مانگتا نہیں, ایسا مددگار کہ جو چھوڑے نہ تم کو کبھی. اس سے بڑا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ مولا میں نے تیرے کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں سمجھا. سکھی آباد رہو, آپ کی تمام بلائیں مولا دور کرے, دین میں دنیا میں اپنی پناہ میں چھتر چھایا میں رکھے, آپ کے دلوں کو محبت اور اتفاق دے وے, کنبے قبیلوں میں جماعتوں میں خوشیاں آبادیاں اتفاق دے وے, دسون سکریت میں پورا رکھے, عبادت کا شوق دے وے, شیطان ہمیشہ آپ سے دور رہے, آپ کی اعلی اولاد اعلی درجے کی مومن بنے. مولا آپ کے دلوں میں اپنی محبت اور نور بھر دے وے. مولا آپ کو دین دنیا کی خوشیاں, برکتیں, نوازشیں, رحمتیں عطا کرے. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, آپ کے سجدے قبول کرے, آپ کی کوششیں قبول کرے, آپ کو برکتیں دے وے, ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے.